بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر خاموشہ۔ کبھی کبھی انسان قبر پر معافی مانگنے بہت دیر سے پہنچتا ہے اور شہر خاموشہ کی قبریں جواب نہیں دیا کرتی۔ ایک دل ہلا دینے والی کہانی۔ شہر کے پرانے حصے میں ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا گھر تھا۔ بارش ہوتی تو چھت ٹپکتی، گرمی آتی تو دیواریں آگ اگلنے لگتی اور سردیوں میں یوں لگتا جیسے ہوا دروازوں کے سوراخوں سے اندر آ کر انسان کی ہڈیوں تک جم جائے۔ اسی گھر میں رہتا تھا احسن۔ احسن ایک غریب مگر پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ اس نے بڑی مشکلوں سے اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ اس کے باپ نے مزدوری کر کے اسے پڑھایا تھا، کبھی اینٹیں اٹھائیں، کبھی ریڑھی لگائی، کبھی بیمار جسم کے ساتھ دھوپ میں کام کیا۔ ماں نے لوگوں کے گھروں میں کپڑے سیے، تب جا کر احسن کی ڈگری مکمل ہوئی۔ مگر ڈگری ہاتھ میں آنے کے بعد جیسے زندگی نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ہر روز صبح وہ فائل ہاتھ میں لے کر نکلتا، دروازے دروازے جاتا۔ کہیں کہتے ہمیں تجربہ چاہیے، کہیں کہتے تمہاری تعلیم کم ہے۔ کبھی سفارش مانگی جاتی، کبھی رشوت، اور کہیں اس کے چہرے پر دروازہ بند کر دیا جاتا۔ گھر واپس آتا تو ماں کی آنکھوں میں سوال ہوتے، باپ کی سانسوں میں تھکن اور چولہے میں خاموشی۔ ایک رات باپ نے غصے اور بے بسی میں کہا، کتنا پڑھ لیا، کیا ملا؟ آخر کب تک ہم بھوکے سوتے رہیں گے؟ احسن خاموش رہا۔ اس کی ماں نے بھی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، پڑھائی نے اگر روٹی نہ دینی ہو تو ایسے علم کا کیا فائدہ؟ وہ رات احسن چھت پر لیٹا آسمان دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے، بڑی گاڑیاں، بنگلے، دولت، عزت، مگر حقیقت اس کے پیروں میں زنجیر بنی ہوئی تھی۔ پھر ایک دن اچانک اس کی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسے شہر کے سب سے بڑے ادارے سے انٹرویو کال آئی۔ وہ صبح تیار ہو کر وہاں پہنچا۔ شیشے کی بلند عمارت، بڑے بڑے دروازے، مہنگی گاڑیاں۔ احسن کو لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں آ گیا ہو۔ انٹرویو روم میں داخل ہوا تو سامنے کمپنی کا مالک بیٹھا تھا۔ اس کے برابر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ احسن کی نظر جیسے اس پہ پڑی وہ اندر تک ہل گیا۔ وہ لڑکی غیر معمولی حد تک بدصورت تھی۔ اس کا رنگ انتہائی سیاہ، چہرہ عجیب بناوٹ لیے ہوئے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے کھردرے اور آواز میں بھی بھاری پن تھا۔ پہلی نظر میں کوئی بھی چونک جاتا۔ وہ تھی کرن، اس ادارے کے مالک کی اکلوتی بیٹی۔ احسن نے نظریں چرا لیں۔ انٹرویو ختم ہوا اور حیرت انگیز طور پر اسے نوکری مل گئی۔ وہ خوش تھا۔ آخرکار گھر کا چولہا جلنے لگا، ماں کے ہاتھوں میں راشن آیا، باپ کی دوائیں آنے لگی۔ لیکن احسن کے اندر ایک اور بھوک تھی، دولت کی بھوک۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر سوچتا کہ معمولی سی نوکری، اس سے کیا ہوگا؟ میں کب امیر بنوں گا؟ پھر ایک رات اس کے ذہن میں کرن کا چہرہ آیا اور اسی لمحے ایک شیطانی خیال نے جنم لیا، اگر میں کرن سے شادی کر لوں۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ پھر فوراً اس کے ذہن میں کرن کی شکل آئی، اس کے جسم میں چھرچھری دوڑ گئی، کیا میں ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزار سکوں گا؟ مگر اگلے ہی لمحے لالچ نے اس کے ضمیر کا گلا گھونٹ دیا، محبت کا ڈرامہ کروں گا، سب کچھ حاصل کر کے چھوڑ دوں گا۔ اور اسی دن سے اس نے اپنا کھیل شروع کر دیا۔ کرن کبھی کبھار آفس آتی تھی، احسن فوراً اپنی کرسی سے اٹھ جاتا، چائے والا آتا، اس کے ہاتھ سے ٹرے لے لیتا، میم آپ بیٹھیں میں کر دیتا ہوں، میم آپ نے لنچ کیا، میم آپ تھک گئی ہوں گی۔ شروع میں کرن حیران ہوتی رہی۔ ایک دن اس نے کہا، آپ اپنا کام کیا کریں، ہر بار آپ میرے لیے کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ احسن نے نظریں جھکا لیں، میم ایک بات کہنی تھی۔ جی؟ مجھے خود نہیں معلوم کیوں، مگر آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ کرن چند لمحے خاموش رہی۔ اسے اپنی حقیقت معلوم تھی۔ وہ جانتی تھی لوگ اسے دیکھ کر نظریں چرا لیتے ہیں۔ بچپن میں بچوں نے اسے ڈرونا کہا، عورتوں نے منحوس، مردوں نے مذاق بنایا، وہ برسوں روتی رہی تھی۔ ایک دن اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے کہا تھا، ہاں میں خوبصورت نہیں ہوں، مگر میں زندہ رہوں گی، میں اپنے باپ کا سہارا بنوں گی۔ اسی لیے احسن کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔
کچھ دنوں بعد دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، پھر کبھی کافی، کبھی ڈنر، کبھی لمبی ڈرائیو۔ کرن پہلی بار خود کو کسی کی نظر میں خاص محسوس کر رہی تھی۔ ایک شام اس نے دھیرے سے کہا، احسن، ایک بات سچ سچ بتاؤ۔ ہاں، میں اتنی بدصورت ہوں؟ تم خوبصورت، پڑھے لکھے جوان لڑکے ہو، آخر تمہیں مجھ میں کیا نظر آیا؟ کہیں تم میری دولت کی وجہ سے تو میرے قریب نہیں آئے؟ یہ سن کر چند لمحوں میں احسن کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ دل میں بولا، یہ لڑکی اتنی بھی بے وقوف نہیں، مگر اگلے ہی لمحے کرن کے ہاتھ تھام لیے۔ کرن، محبت چہروں سے نہیں ہوتی، اگر شکلیں سب کچھ ہوتی تو دنیا میں سچے رشتے کبھی نہ بنتے۔ تمہارا دل خوبصورت ہے اور میں دل سے محبت کرتا ہوں، چہروں سے نہیں۔ کرن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ ہار گئی۔ چند مہینوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ احسن کے ماں باپ سکتے میں تھے، لوگوں نے طعنے دیے، پیسے کے لیے بک گیا، مگر احسن نے صاف کہہ دیا، میں ہر مہینے آپ کو رقم بھیج دوں گا۔ اب میں کرن کے بنگلے میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ وہ چلا گیا اور واقعی اس کی قسمت بدل گئی۔ کچھ عرصے بعد کرن کے والد کو دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئے۔ کمپنی، جائیداد، بنگلے، گاڑیاں، سب کچھ احسن کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب وہ شہر کا بڑا آدمی بن چکا تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس کے دل کی نفرت دوبارہ جاگ اٹھی۔ وہ کرن سے دور رہنے لگا، اسے اس کا چہرہ کھلنے لگا، اور پھر اس کی زندگی میں ایک خوبصورت لڑکی آ گئی۔ ایک دن کرن نے دونوں کو ساتھ دیکھ لیا، اس کی دنیا ٹوٹ گئی۔ رات کو اس نے روتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ احسن کے اندر کا شیطان آخر کار باہر آ ہی گیا۔ وہ چیخ کر بولا، ہاں سچ ہے۔ آخر کب تک میں تمہارے ساتھ یہ ڈرامہ کرتا؟ تمہارا چہرہ دیکھا نہیں جاتا، تمہارے ہاتھ پاؤں سے کراہیت آتی ہے مجھے۔ کرن جیسے پتھر ہو گئی۔ احسن رکا نہیں، میں نے تم سے محبت نہیں کی تھی، میں نے تمہیں صرف تمہاری دولت کے لیے استعمال کیا، اور اب میں اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ کرن کے آنسو خاموشی سے بہتے رہے۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی رہی، اور پھر خاموشی سے اسے دل کا دورہ پڑا۔ صبح وہ مردہ تھی، احسن آزاد ہو چکا تھا۔ چند ماہ بعد اس نے اپنی محبوبہ سے شادی کر لی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ احسن خود کو کامیاب سمجھنے لگا۔ وہ باپ بننے والا تھا، وہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ ولادت کا دن آیا، ہسپتال کے باہر وہ بے چینی سے چکر لگاتا رہا۔ پھر نرس باہر آئی، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ احسن خوشی سے اندر بھاگا، مگر جیسے ہی اس نے بچی کو دیکھا، اس کی سانسیں رک گئیں، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہی سیاہ رنگ، وہی چہرہ، وہی عجیب ہاتھ پاؤں، وہی کرن۔ احسن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگا جیسے قدرت اس کے منہ پر تھپڑ مار رہی ہو۔ جس چہرے کو اس نے حقارت سے دیکھا، آج اللہ نے وہی چہرہ اس کی اولاد میں لٹا دیا تھا۔ اس رات احسن سو نہ سکا، اسے نیند نہ آنے کی بیماری ہو گئی۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھتا اور کانپ جاتا، پھر سوچتا، اگر کل اس کے ساتھ بھی کسی نے وہی کیا جو میں نے کرن کے ساتھ کیا۔ پچھتاوا اسے اندر سے کھانے لگا۔ آخر ایک رات وہ اٹھا اور وہ کرن کی قبر پر جا پہنچا۔ وہ قبر سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کرن مجھے معاف کر دو، آج اللہ نے مجھ سے بدلہ لے لیا۔ میری بیٹی کا چہرہ تم جیسا ہے، میں نے تمہیں دولت کے لیے استعمال کیا، تمہیں محبت کے نام پر مار دیا۔ وہ مٹی پر سر رکھ کر چیختا رہا، خدا کے لیے میری بیٹی کے نصیب تم جیسے نہ ہوں، اسے میرے جیسا انسان نہ ملے۔ مگر وہ تو شہر خاموشہ تھا، جہاں خاموش لوگ بستے ہیں، جہاں قبریں جواب نہیں دیتی، جہاں مٹی صرف آنسو جذب کرتی ہے۔ کرن خاموش تھی اور احسن قبر کی مٹی سے لپٹ کر روتا رہا۔ اب اللہ جانے اسے معافی ملے یا نہیں، مگر دنیا میں اسے سزا مل چکی تھی۔ اسی چہرے کی صورت جسے اس نے کبھی حقارت سے دیکھا تھا۔ سچ کہتے ہیں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، مگر جب چلتی ہے تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔
اسے اپنے کیے کی ایسی سزا ملتی ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتی وہ کہاں جائے۔ احسن کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔